اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم آپ کے لیے ایک ایسا روحانی راز لے کر آئے ہیں جو صدیوں سے عاملین کے حلقے میں محفوظ رہا۔ یہ محض ایک عمل نہیں، ایک ایسا تجربہ ہے جو سچائی کو آپ کی آنکھوں کے سامنے یوں لاتا ہے جیسے کوئی خواب نہیں، ایک حقیقت ہو۔ اس میں مبارک رویا ایل، یہ ایک ایسا مقدس نام ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے ایک منتخب موکل کے ذریعے پردہ اٹھاتا ہے ان باتوں سے جو عام انسان کی نظروں سے پوشیدہ ہوتی ہیں۔ یہ اسم مبارک زیادہ تر خواب کے ذریعے غیبی معلومات حاصل کرنے اور سچے استخارے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بعض اہل علم اسے روحانی خوابوں کے سلطان کے طور پر یاد کرتے ہیں، کیونکہ اس کے ذریعے نظر آنے والا خواب حق اور سچ کے قریب ترین ہوتا ہے۔ اس کا طریقہ کار سن لیں، پھر کچھ اہم باتیں ہیں ان کو بھی نوٹ کیجیے گا کہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے نماز عشاء کے بعد مکمل باطہارت باوضو ہو کر یہ نقش مبارک خاص طریقے سے تیار کیا ہوا تو نقش کو تکیے کے نیچے رکھنا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 21 مرتبہ درود ابراہیمی یا درود محمدی پڑھنا ہے۔ پھر اس میں مبارک یا رویا ایلو میں نے 2 مرتبہ پڑھا ہے، آپ نے اس کو 150 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آخر میں پھر 21 مرتبہ درود محمدی یا درود ابراہیمی جو پہلے پڑھا تھا اسی کو پڑھنا ہے، اور نیت جو ہے جس بارے میں سوال ہو اس کا واضح تصور دل میں رکھ کر آنکھیں بند کر کے سو جائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ پہلی ہی رات خواب کے ذریعے سچائی پوری وضاحت سے سامنے آئے گی، لیکن یہ ڈیپینڈ کس پر کرتا ہے؟ آپ کی نیت پر، قوت ارادی پر کہ وہ کتنی زیادہ مضبوط ہے، اور ایک ہوتی ہے روحانی قوت۔ پھر یہ عمل پہلے ہی دن میں رزلٹ دکھا دیتا ہے۔ اگر ان تینوں چیزوں میں سے کوئی بھی چیز کمزور ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، مسلسل عمل کرنے سے آپ کی نیت، قوت ارادی اور روحانی قوتیں مزید مضبوط ہوتی جائیں گی، اور پھر یہ ایسا ہی ہوگا کہ جیسے ایک رات میں آپ کو اپنے مسئلے کا حل مل جائے گا۔ اس کے بعد ایک اور اہم چیز بتاؤں گا جس سے آپ اس عمل سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ اگر آپ نے ویڈیو کا یہ والا پورشن سکپ کر دیا تو پھر آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ یہ 100% درست بات ہے، اس کو لکھ لیجئے گا، کیونکہ عملیات کی دنیا میں جب کوئی انسان قدم رکھتا ہے تو ایک ایک نقطہ اہم ہوتا ہے، اور ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم صرف عمل کو دیکھتے ہیں، باقی باتوں کو سکپ کر دیتے ہیں۔ اب اگر ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں، ہم تو بتا رہے ہیں، ہمیں کوئی سننے والا چاہیے، کوئی سیکھنے والا چاہیے، کوئی قدر کرنے والا چاہیے، تو جو بھی قدر کرے گا وہ اپنا مقصود پالے گا۔ اس میں اسم اعظم سے متعلق ہم یہاں ایک قول معصوم بیان کرتے ہیں، شاید اس کو سمجھنے سے آپ کو اسم اعظم کی بھی سمجھ آ جائے۔ تو یہ 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان ہے۔ آپ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد بھی تھے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے فرزند حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام جو کہ چھٹے امام ہیں، تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے بھی علم حاصل کیا۔ آپ ان دونوں پاک اماموں کے شاگرد تھے اور بہت فیض بھی حاصل کیا۔ تو ذرا سوچیں کہ اتنی بڑی شخصیت نے جب ایسی شخصیات سے علم حاصل کیا ہوگا تو وہ کتنی بڑی ہستیاں ہوں گی۔ احادیث کی مشہور کتاب بحار الانوار میں مذکور ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم 73 حرفوں میں ہے۔ حضرت آصف بن برقیہ کے پاس ان میں سے صرف ایک حرف تھا جو انہوں نے منہ سے نکالا تو ان کے اور ملکہ بلقیس کے تخت کے درمیان کی زمین کی تنابیں کھنچ گئیں اور انہوں نے تخت کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیا۔ پھر زمین آن کی آن میں یعنی پلک جھپکنے سے پہلے اپنی اصل حالت میں آ گئی۔ ہمارے یعنی اہل بیت علیہ السلام کے پاس اس کے 72 حروف ہیں اور ایک حرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔
جس کی بنا پر علم، یعنی وہ ایک حرف کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں کہ وہ ایک حرف جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، جس کی بنا پر علم غیب کو اس نے اپنی ذات کے لیے پسند فرمایا اور اپنے ہی پاس رکھا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یہاں یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ ہم ان حروف کو جانتے ہیں۔ دنیا میں سوائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور آپ علیہ السلام کے، اہل بیت علیہ السلام کے، ان 72 حروف کو کوئی نہیں جانتا، لیکن ایک ہستی کائنات میں ایسی ہے جو یہ سارے حروف جانتی ہے، اور وہ ہے اللہ پاک، میرا سونا رب۔ یاد رکھیں، حقیقی اسم اعظم صرف اور صرف انہی ہستیوں کے پاس ہیں اور انہی کے لیے مختص ہیں۔ باقی جو اسم ہیں، جیسے میں نے تذکرہ کیا ایک موکل کے نام کا، تو یہ الگ قوتیں ہیں، اور ان کو بھی اللہ پاک نے اتنی بڑی قوتیں عطا کی ہیں کہ انسان ان سے ایسے کام لے سکتا ہے جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہ اسم مبارک جو ہے بہت قوت والے ہیں، جن میں سے ایک اسم مبارک میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اور اس کا طریقہ بھی اور مکمل طریقہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ یہ وہ طریقہ ہے جو صدیوں سے مخصوص عاملین کے پاس محفوظ ہے۔ ہمارا کام ہے بتانا، آگے عمل کرنا اس کا کام ہے جو ویڈیو دیکھ رہا ہے اور جو اس کو اہمیت دے رہا ہے، بتانے والے کی عزت کر رہا ہے۔ بزرگ کہا کرتے تھے کہ کرنی پروان ہے، کیا ہندو کیا مسلمان ہے۔ یہ بڑا گہرا شعر ہے اور اس کے اندر ایک رمز ہے۔ جب انسان پروان کرتا ہے، یعنی پرواز کرتا ہے، اونچائی پر جاتا ہے، تو وہ محنت کرتا ہے، اور جو بھی محنت کرتا ہے اللہ پاک اس کا دین دھرم بالکل نہیں دیکھتے۔ اگر دین دھرم دیکھتے تو پھر آج مسلمان دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور، امیر اور خوشحال ہوتے۔ تو اس کو ذرا سمجھیے گا، اللہ پاک ہر بندے کو اس کی محنت کے مطابق پھل دیتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ میری بات کو آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو اب جو بات میں کرنے لگا ہوں اس کو بڑے غور سے سنیے گا۔ یہ اسم مبارک اور نقش مبارک روحانی دنیا کا ایک دروازہ ہے۔ روحانی دنیا سمجھتے ہیں وہ دنیا جو ظاہری طور پر نظر نہیں آتی لیکن ایگزسٹ کرتی ہے، موجود ہے، لیکن ہماری وہاں تک ایکسیس نہیں ہے۔ تو اس دروازے کے ذریعے ہم دستک دے کر دروازے کے پیچھے جو مخلوقات ہیں ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور انہی میں سے ایک اس اسم مبارک کا موکل ہے جو بہت زیادہ قوت کا مالک ہے۔ تو نقش کو اور عبارت کو آپ نے سمجھ لیا۔ جن لوگوں نے ویڈیو کو سکپ کر دیا ان کا مقدر، ان کا نصیب، اور جو لوگ ابھی تک دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ وہ ضرور مقصود حاصل کر لیں گے۔ تو اب آپ کو بتاتے ہیں اس عمل سے پہلے صدقہ، حاضری اور روحانی آداب کیا ہیں۔ یہ وہ اہم نقطہ ہے جسے اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو عمل سے پہلے حسب توفیق کوئی میٹھی چیز، مثلا کھیر، شیرینی، میٹھے چاول بنا کر اللہ کے نام پر تقسیم کریں۔ نیت کریں کہ اس کا ثواب موکل کی طرف ہدیہ کر رہا ہوں، اور پھر کامیابی اگر اللہ پاک آپ کو دیتے ہیں، مثلا اگر کوئی خاص انعام یا فائدہ ہو جائے، جیسے پرائز بانڈ لگ جائے، تو کم از کم 10% مال اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ اس کے علاوہ موکل کے نام پر حاضری، جو کہ ایک خاص حاضری ہوتی ہے، وہ کیسے دینی ہوتی ہے، تو اس کا طریقہ صرف ان لوگوں کو بتایا جائے گا جو واقعی اس عمل کو لے کر سیریس ہیں، جو مجبور ہیں، بے کس ہیں، لاچار ہیں۔ اگر آپ یہ عمل صرف لاٹری، پرائز بانڈ یا دنیا کمانے کے لالچ میں کر رہے ہیں تو یہ عمل آپ کے لیے بالکل بھی نہیں۔ ہاں، جو مجبور بھائی بہن ہیں اس عمل کو کیسے کرنا ہے وہ ہم سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں، ان کو بتایا جائے گا، ان کا استخارہ کیا جائے گا اور ان سے حلف لیا جائے گا۔ اگر وہ واقعی ضرورت مند ہیں، حلفیہ بات کر رہے ہیں، تب یہ عمل ان کو بتایا جائے گا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس کی اجازت ہوتی ہے، کیونکہ یہ معاملات ہمیں ایک دنیا سے دوسری دنیا کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں، تو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، عمل کو بھی اور جس کو عمل بتایا جائے اس کو بھی۔ چونکہ ہم اس مادی دنیا میں رہتے ہیں اور جس دنیا سے ہم رابطہ کر رہے ہیں وہ ہے روحانی دنیا، تو عامل کو اپنی اور جس کو عمل بتایا جا رہا ہے اس کی حفاظت کے لیے کچھ ضروری اقدامات کرنے ہوتے ہیں، تاکہ اس کی بھی بچت ہو اور جو عمل بتا رہا ہے اس کی بھی بچت ہو۔
مثلاً صدقات، نذرات، حاضریاں وغیرہ دینی پڑتی ہیں، جو کہ ہر ایک عمل کے لیے مخصوص ہوتی ہیں، اور یہ عمل جو ہے یہ صدیوں پرانا عمل ہے اور ہر کسی کے لیے نہیں، اس لیے بتاتے وقت تھوڑا ہم بھی راز رکھتے ہیں۔ باقی آپ اس عمل کا ورد کر سکتے ہیں، چاہیں تو ہر نماز کے بعد 258 مرتبہ اس کا ورد کریں، اول و آخر درود پاک کے ساتھ، لیکن کریں تو سچی نیت کے ساتھ کریں۔ میں نے کوئی ایسی بات آپ سے نہیں چھپائی جو کہ عمل کی راہ میں رکاوٹ ہو۔ یہ اس میں مبارک صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو کسی حقیقی پریشانی، دکھ یا مجبوری میں مبتلا ہیں، جیسے لڑکیوں کے رشتے نہیں ہو رہے کیونکہ پیسہ پاس نہیں ہے، یہاں تک کہ آج کل لڑکوں کے بھی رشتے نہیں ہو رہے۔ اس کی وجہ سب سے پہلے یہی پوچھا جاتا ہے کہ کیا آپ کا گھر اپنا ہے، مکان اپنا ہے، جاب کیا کرتے ہیں؟ اگر کوئی کہہ دے کہ مکان اپنا نہیں تو سمجھ جائیں کہ وہیں پر رشتے سے انکار ہے۔ اور لڑکیوں کو جہیز کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اولاد کا مسئلہ، بیماری یا ذہنی الجھن، چوری، جادو، گمشدگی جیسے معاملات، ان کے بارے میں بھی معلومات مل جاتی ہیں۔ تو عمل کرنے والا خود بھی کم از کم 7 دن روزانہ 2 نفل نماز حاجت پڑھے، حلال کمائی سے صدقہ کریں، رات سوتے وقت کسی سے کلام نہ کریں، زبان کو پاک رکھیں، غیبت، جھوٹ اور بے حیائی سے بچیں۔ انشاءاللہ ہم یہ عمل ان لوگوں کو مرحلہ وار بتائیں گے جو سچے دل سے طلب کریں گے، اپنی نیت واضح کریں گے اور اس عمل کو امانت سمجھ کر کریں گے، کیونکہ ہر راز راز ہی رہتا ہے جب تک کہ وہ کسی سچے اور حقدار انسان تک نہ پہنچے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ عمل آپ کی زندگی میں روشنی، رہنمائی یا تبدیلی لا سکتا ہے تو اسے صرف اللہ پر بھروسہ رکھ کر کریں۔ کمنٹ کر کے بتائیں کہ کیا آپ بھی ایسے کسی عمل کی تلاش میں تھے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں ہم بھی آپ کے لیے دعا گو ہیں۔ مزید نایاب روحانی وظائف کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔